سورہ مومنون، حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، افلاح کامیاب ہونا، المؤمنون ایمان لانے والے لوگ، الذین وہ لوگ، ہم فی صلاتہم جو اپنی نماز میں، خاشعون خشوع پیدا کرتے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے ظاہری اور باطنی طور پر جھکنے والے، خاشع کا معنی جھکنا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں ظاہری آداب کا خیال کر کے، اور باطنی طور پہ جھکنا یہ ہے کہ دل سے بھی نماز کے دوران اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے، بیکار باتوں سے، غیر مفید کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو کا مطلب وہ تمام کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ والذین هم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ للزکاۃ، زکوٰۃ کے لیے، فاعلون فعل کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں زکوٰۃ سے عام زکوٰۃ مراد ہے، تو ترجمہ اس کے لحاظ سے پھر الگ ہوگا۔ تو فاعلون کا مطلب فاعلون لاداء الزکاۃ، عمل کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، یعنی ادائے زکوٰۃ کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ اور بعض نے کہا کہ فاعلون کا معنی ہی یہاں ادا کرنا ہے، یعنی للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کے لیے ادائیگی کرنے والے ہیں۔ تو فاعلون کا معنی ادائیگی، اور عرب کے اشعار میں اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے فعل کا لفظ استعمال، یعنی فعل زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ بھی ایک عرب میں اس طرح سے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا لفظ استعمال ہوتا تھا فعل کے ساتھ۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ تزکیہ نفس مراد ہے، دل کو پاک کرنا اور اپنے اعمال کو پاک کرنا۔ تو پھر ترجمہ ہوگا یہ لوگ اعمال کی پاکی کے لیے، دل کی پاکی کے لیے فاعلون فعل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یعنی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے دل اور اعمال پاک ہو جائیں۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ والذین هم لفروجہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فروج، فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں، فروج اس کی جمع، اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے۔ ازواج زوج کی جمع، زوج کا اطلاق شوہر پر بھی ہوتا ہے اور عورت پہ بھی ہوتا ہے، تو عورت کے لیے شوہر مراد ہے، شوہر کے لیے بیوی مراد ہے۔ سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان باندیوں کے جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی مالک ہیں جو باندیوں کے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ فإنہم، پس ایسے لوگ، غیر ملومین، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ لا ما یلوم، ملامتن کا معنی ملامت کرنا، اور اصل میں تھا لوام یلوم، نصر ینصر کی طرح پڑھا جاتا ہے لاما یلوم، اور ملوم اصل میں ملووم تھا، مفعول کی طرح جس کو ملامت کی جائے تو پڑھا جاتا ہے ملوم، ملووم کو ملوم، اور جمع آئے گی ملومون اور ملومین، تو غیر ملومین قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى، پس جو تلاش کرے گا، وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی راستہ، یعنی بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک، تو یہ لوگ ہیں، هم العادون، عادون، ادا عادو کا معنی حد سے تجاوز کرنا، عادون اصل میں تھا عادی وونا، پھر عادی یونا، اور پھر عادون پڑھا جاتا ہے۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم، اور یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو کہ لاماناتہم، اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم، اور اپنے عہد کے لیے، راعون رعایت کرنے والے ہیں۔ راعون اصل میں تھا راعیون، رعایت کرنا۔ تو یہ لوگ اپنے معاہدے اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اپنی امانتوں سے مراد وہ امانتیں جو لوگوں نے ان کے پاس رکھوائی ہیں، یا جن میں لوگ ان کے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں جن باتوں میں۔ الذین اولئک والذین هم علی صلواتہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے لیے، پہلے تھا صلاۃ، اب ہے صلوات، صلاۃ کی جمع صلوات، اپنی نمازوں کے لیے، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ وارث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ حقیقی ملکیت، ایسی ملکیت جو آپ جس کے لازمی مالک بنو گے۔ جیسے باپ کی میراث اولاد کے پاس جاتی ہے نا، تو وارث کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابا مرے
اور ان کا پیسہ آپ کے پاس نہ آئے. تو اس لیے تاکید کے لیے یعنی مالک کے لفظ کو اللہ نے وارث کے لفظ سے تعبیر کیا کیونکہ وارث کے لفظ میں تاکید زیادہ ہے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں اصل میں وارث. الذین، یہ لوگ ہیں یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، یہ رہیں گے اس جنت الفردوس میں ہمیشہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا. من سلالتن، سلالہ سے، سلالہ کہتے ہیں اصل میں تسلل یا تسللو کا معنی کھسکنا، کہیں سے نکل جانا آرام سے. تو سلالہ خلاصے کو کہتے ہیں، مختلف چیزوں سے جو چیز لے کے آپ نے اخذ کرتے رہے وہاں سے اور اس سے ایک چیز تیار کر دی تو اسے اس چیز کا خلاصہ کہا جاتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے انسان کو بنایا من سلالت من طین، مٹی کے خلاصے سے. مٹی کے خلاصے کا مطلب کیا؟ مٹی تھی اور اس کے مختلف ذرات کو نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور نکال کے جو غذا جس کو انسان کی غذا کہتے ہیں نا، پودوں کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، تو مٹی سے یہ سب چیزیں تیار ہو کے مختلف شکلوں میں ہوتے ہوتے اس سے پھر نطفہ بنتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالت من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے حاصل ہونے والے یوں سمجھے کہ ایک کمبینیشن سے جو مٹی سے ہم نے حاصل کیا. فخلق ثم جعلناہ نطفۃ، پھر وہ جو غذا ہم نے مٹی سے حاصل کی ہم نے اس کو بنایا نطفۃ، منی کا قطرہ بنا دیا، منی بنا دیا ہم نے اس کو. فی قرار مکین، ایک ایسے ٹھکانے میں، مکین جو مضبوط ٹھکانہ تھا، قرار تھا اس کو، مکین جو جہاں قرار کی جگہ ہوتی ہے، کہتے ہیں نا یہ اس کے مکین ہے، یہ یعنی یہاں اس مکان میں یہ رہتے ہیں. تو مضبوط ٹھکانے سے آپ آسان لفظوں میں اس کی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مضبوط قرار میں ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا، یعنی رحم، ماں کے رحم میں ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا اس نطفے کو. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفہ کو بنایا علقة، جمع ہوا خون. علاقہ لٹکا ہوا، جمع ہوا، دونوں معنی میں، یعنی اصل میں تو جمع ہوئے خون کو کہتے ہیں لیکن اس میں تعلیق کا معنی ہے لٹکا ہوا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس علاقہ کو، جمع ہوئے خون کو بنایا مضغہ، بوٹی سے، بوٹی بنا دیا گوشت کی. مضغہ کا لفظ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، مضغ یمضغ، مضغن کا معنی عربی میں ہوتا ہے چبانا، مضغہ عربی میں بوٹی کو کہتے ہیں کیونکہ عام طور پہ وہ چبائی جاتی ہے. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے مضغہ کو یعنی اس بوٹی کو بنایا عظام، ہڈیاں. عظم ہڈی کو کہتے ہیں، عظام اس کی جمع آتی ہے، یعنی اس بوٹی کا سے مراد پوری بوٹی کو نہیں، یعنی اس بوٹی میں کچھ حصے کو ہم نے بنا دیا ہڈیاں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے پہنا دیا ہڈیوں کو گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، پھر ہم نے پیدا کیا اس پوری مخلوق کو جو تیار ہوئی ہے نا، کیسے پیدا کیا؟ خلقاً آخر، ایک دوسری تخلیق میں، بالکل ایک الگ چیز بنا دیا، یعنی اس میں روح ڈال دی، بالکل ایک الگ چیز ہم نے اس کو بنا دیا. فتبارک اللہ، پس اللہ برکت والی ذات ہے، احسن الخالقین، جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. ثم، پھر اس کے بعد، انکم، اے لوگو تم، بعد ذالک، اس سارے پروسیس کے بعد، لمیتون، لام تاکید کے لیے، میتون، مرنے والے ہو، پھر دوبارہ تم مرو گے سب کے سب. ثم انکم، پھر بے شک تم سب لوگ، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور تحقیق بنایا ہم نے تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 راستے. طریقہ راستے کو کہتے ہیں، طرائق اس کی جمع آتی ہے، یعنی اس مراد 7 آسمان ہیں جن میں راستے ہیں فرشتوں کے آنے جانے کے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ، اور نہیں تھے ہم مخلوق سے غافلین، غافل، یہ سب کام کرتے ہوئے ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ، ایک خاص اندازے سے. یہ ایک کا لفظ تنوین کی وجہ سے لا رہا ہوں میں، ایک خاص اندازے کے ساتھ، قدر کا معنی خاص اندازہ، ایک خاص اندازے کے ساتھ ہم نے آسمان سے پانی برسایا.